أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حضرات محترم، یہود ہمیشہ اپنے انبیاء پہ بھی اعتراض کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا رویہ اسی طرح تھا. اللہ رب العزت نے اپنی کمال حکمت کے تحت بعض امتوں میں بعض چیزیں حرام کی اور بعض امتوں میں انہیں حلال کیا. تو یہ کہا کرتے تھے یہ جو کسی چیز کا نسخ کرنا ہے یہ کتابوں میں ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ان کے سامنے کہ حقیقتاً وہ چیز جو امت اسلام کے لیے حلال کی تھی یہ ہمیشہ سے حلال تھی. وہ تھا اونٹ کا گوشت اور اس کی مادہ کا دودھ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں یہ سب کھایا کرتے تھے، دودھ پیا کرتے تھے. حضرت اسرائیل جنہیں یعقوب کہتے ہیں، اسرائیل ان کی کنیت ہے، عبرانی زبان میں اسرائیل عبداللہ کے معنی میں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد. یہ بیمار ہو گئے، انہیں عرق النساء کی بیماری آئی، یعنی جوڑوں کی درد، پورے جسم کے اندر دردیں ہو جاتی ہیں. ان کی بیماری لمبی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھے صحت دے دے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا. اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو صحت سے نوازا تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیے. یہ یاد رکھیں پہلی امتوں میں جائز تھا کہ کوئی شخص اپنی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا. تو اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم نازل کی، کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کس طرح حرام کر سکتے ہیں؟ صرف آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. تو اب امت اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. ہر کھانا اللہ نے حلال کیا تھا بنی اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پہ حرام کر دیا اس سے پہلے ان تنزل التوراۃ، کہ جب تورات نازل ہوئی تھی اس سے پہلے کی بات ہے یہ. قل فأتوا بالتوراۃ، جاؤ تورات لاؤ. کو کیا تورات میں حلال نہیں تھی؟ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن نے اونٹ کے گوشت کو حلال کیوں کیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تورات لے کے آؤ. تورات میں بھی اونٹ اور اس کے دودھ کو حلال کیا گیا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن پہ اعتراض کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے پیغمبر فرما دیجئے فاتو بالتورات، تورات لاؤ، فتلوہا ان کنتم صادقین، اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کے بعد کہ اس کے سامنے اللہ کا حکم آ گیا پھر بھی وہ کہتا ہے اللہ نے ایسا نہیں کیا، یا اللہ نے ایک کام نہیں کیا کہتا ہے اللہ نے ایسا کیا ہے، فاولئک هم الظالمون، اللہ کہتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں۔ پھر فرمایا قل انہیں فرما دیجئے صدق اللہ، جو اللہ نے کہا ہے وہی سچ ہے، کہ ہم ملت ابراہیم پہ، یہ کہتے تھے ملت ابراہیم کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں تھا، یہ حضرت یعقوب یعنی ابراہیم کے پوتے نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ تو اللہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیم کی جو یکتا ہے، یعنی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بناتے، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات نہیں مانتے۔ وما کان من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور وما کان، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، جبکہ یہود مشرک ہے، عیسائی مشرک ہے، یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نعوذ باللہ، عیسائی مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو ملت ابراہیم پہ اگر کوئی ہے تو وہی ہے جو مشرک نہیں ہے۔ آج بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم یا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے جو مشرک نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی شرک نہیں کیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت نے بھی شرک نہیں کیا۔ اللہ اس گندگی سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔